اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حاضر ہیں رونق رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان زید انصاری۔ رونق رمضان ٹرانسمیشن دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کے ہمارے رونق رمضان کے مہمان میں جو ہیں ثنا خواں موجود ہیں زبیر قادری صاحب، اور ہمارے خصوصی علماء کرام میں موجود ہیں حضرت علامہ و مولانا حافظ جنید بندی صاحب، جو کہ حضرت سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کے حوالے سے بیان فرمائیں گے۔ اپنے پروگرام رونق رمضان کے آغاز سے قبل میں منتمس ہوں سفیان قادری صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں سفیان قادری صاحب نے تلاوت کلام پاک سے اس محفل کو شروع کیا۔ اب جو ہے ہم منتمس ہیں جناب صادق قادری صاحب سے کہ وہ حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کریں۔ جناب صادق قادری۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ
کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، جس کا ہم بلا کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ تھے ہمارے زبیر قادری صاحب جو کہ نعت مقبول رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گولہ عقیدت کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ تو آج کے ہمارے خصوصی مہمان ہیں حضرت علامہ جنید بندی صاحب، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آج کی شب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کی شب ہے، تو آپ ان کی سیرت پہ کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سب سے پہلے زید انصاری صاحب میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ نوجوانوں نے ماشاءاللہ کوشش کی، کاوش کی، دین کا کام کرنے کی غرض سے، اور اس سال سے رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کیا۔ دعا گو ہوں اللہ کریم آپ کی اس کوشش کو، کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، میرا رب آپ کی مدد فرمائے، آپ کے مددگار پیدا فرمائے۔ اور یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ نے اپنی پہلی ٹرانسمیشن جس شب کو رکھی ہے وہ شب خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے عرس کی شب ہے۔ سیدہ پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کی اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ کریم اپنی رضا کے لیے آپ کو بھی، ہمیں بھی دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زید صاحب، آپ نے جس ہستی کے حوالے سے سوال کیا ان کے میں کیا کیا القابات آپ کو بیان کروں۔ ام السادات کہوں، مخدومہ کائنات کہوں، عابدہ کہوں، زاہدہ کہوں، پارسہ کہوں، محدثہ کہوں، ام الحسنین کہوں، فاطمہ کہوں، زہرا کہوں، بطول کہوں، کون سا ایسا لقب نہیں ہے جو میرے رب نے سیدہ کو عطا نہیں فرمایا۔ لیکن چونکہ وقت مختصر ہے اور آج آپ کی ٹرانسمیشن کا یہ پہلا شو ہے، تو مختصراً میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ ناظرین، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے حوالے سے علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بڑی مایہ ناز کتاب ہے سیرت مصطفیٰ، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سب سے چھوٹی بیٹی لیکن سب سے لاڈلی بیٹی تھی۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی فاطمہ ہے، اور آپ کی ولادت باسعادت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی، یعنی 40 سال کی عمر میں حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا، تو اس سے 5 سال قبل سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی ہے۔ اور 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے
اس دنیا سے پردہ کیا ہے۔ میرے دوستوں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر فقط نام کی بات کروں تو آپ کا نام ہے فاطمہ، اور قربان جاؤں آپ کے اس نام فاطمہ کے بارے میں خود میرے آقا علیہ السلام آپ فرماتے ہیں، کنز الامال میں یہ حدیث پاک موجود ہے، میرے آقا فرماتے ہیں انما سمیت فاطمۃ لانہا فطمہا ومحبیہا عن النار۔ حضور فرماتے ہیں میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ اللہ نے اسے بھی جہنم سے آزاد کر دیا ہے، اور جو اس کے چاہنے والے ہیں، اس سے محبت کرنے والے ہیں، رب نے انہیں بھی جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ تو اس لیے آپ کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ اور آپ کے القابات میں بطول بھی ہے، زہرا بھی ہے۔ بطول کا معنی ہوتا ہے الگ ہونا۔ علماء فرماتے ہیں آپ کا لقب بطول اس لیے تھا کہ آپ دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے الگ رہتی تھی، دنیا سے آپ کو کوئی سروکار نہیں تھا۔ کبھی کوئی اگلا پروگرام ہوا تو میں انشاءاللہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے دنیا سے دور رہتی تھی، دنیا کی کوئی پرواہ آپ کو نہیں ہوتی تھی، انشاءاللہ اس حوالے سے بھی کچھ روشنی ڈالوں گا۔ ایک اور آپ کا لقب جو ہے وہ ہے زہرا۔ زہرا بھی آپ کا لقب ہے۔ حضرت زہرا آپ کا لقب اس لیے کہ زہرا کا معنی ہوتا ہے کلی۔ اچھا، کلی سے خوشبو آتی ہے، اور سیدہ فاطمہ کی شان یہ تھی کہ میرے آقا علیہ السلام آپ کو سونگا کرتے تھے اور آپ سے بھی خوشبو آتی تھی۔ اور ایک بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کو زہرا اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ جنت کی کلی ہیں۔ عام طور پہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ مہینے میں کچھ ایسے ایام آتے ہیں کہ وہ پاک نہیں رہتی، نہ نماز پڑھ پاتی ہیں، نہ روزہ رکھ پاتی ہیں، کچھ ایسے مخصوص ایام ہوتے ہیں، مخصوص پیریڈ آتا ہے۔ لیکن سیدہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے ایام سے پاک پیدا کیا تھا، آپ ہمیشہ پاک رہیں، آپ پر کبھی کیسے ایسے ایام آئے نہیں کہ ناپاکی کے آپ کے ساتھ معاملات ہوں۔ میرے دوستوں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کے بارے میں ایک دو باتیں اور بھی کرتا چلوں۔ سیدہ فاطمہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے میری فاطمہ کو اذیت دی، حضور فرماتے ہیں اس نے مجھے اذیت دی۔ اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے شکل و صورت میں اور چال ڈھال میں سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو رسول اللہ کے مشابہ نہیں دیکھا۔ آپ کی صورت بھی حضور کی طرح تھی، آپ کا چلنے کا انداز بھی حضور علیہ السلام کی طرح تھا۔ ایسی صورت اور ایسی چال چلن اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ علامہ صاحب، یہ تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ اور یہ جو آج کل کی خواتینیں کہتی ہیں کہ لوگوں کی نظروں میں حیا ہونی چاہیے، لوگوں کی نظروں میں پردہ ہونا چاہیے، ہم پردہ کیوں کریں؟ تو اس حوالے سے بھی کچھ وضاحت فرما دیں۔ زید صاحب، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا تسبیح فاطمہ کے حوالے سے۔ تسبیح فاطمہ کا معنی ہے فاطمہ کی تسبیح، یعنی وہ تسبیح جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی۔ اچھا، اس کا بیک گراؤنڈ بڑا پیارا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے گھر کا کام کاج خود کیا کرتی تھی، کھانا پکانا، بچوں کا خیال رکھنا، یہاں تک کہ اب تو ہم بآسانی جناب دکان سے آٹا خرید کے لے آتے ہیں اور روٹی پک جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں ہاتھ سے چلانے والی چکی ہوا کرتی تھی، اور سیدہ اپنے ہاتھوں سے وہ چکی چلایا کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ خادم آئے ہوئے تھے، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئی، عرض کی کہ آقا مجھے بھی ایک خادم عنایت فرما دیں تاکہ گھر کے لیے کچھ سہولت ہو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جو خادم سے زیادہ بہتر ہے؟ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ جب بستر پر جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کرو۔ اس نسبت سے اس تسبیح کا نام تسبیح فاطمہ پڑا۔ یہاں میں خواتین کو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج کل بڑے مسائل ہیں اس حوالے سے کہ جناب خواتین کا شکوہ آتا ہے ہم گھر کا کام کیوں کریں، ہم تھک جاتی ہیں، ایسا ہے ویسا ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو کہ سیدۃ نساء العالمین ہیں، تمام خواتین کی سردار ہیں، رسول اللہ کی شہزادی ہیں، آپ سے بڑھ کر شہزادی کون ہو سکتی ہے؟ اس سب کے باوجود بھی کیونکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غریب تھے ظاہری اعتبار سے، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اپنے شوہر سے شکوہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے ہمیشہ خندہ پیشانی کے ساتھ گھر کے سارے کام کاج کیے اور ہمیشہ اپنے شوہر مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑی رہی۔ اس سے ان خواتین کو درس ملتا ہے کہ جو اپنے شوہروں سے بلا وجہ لڑتی ہیں، بات بات پہ گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے، جب وہ شہزادی کونین ہو کر گھر کا کام کاج کرنے میں نہیں شرماتی، تو میری آج کی بہنوں کو بھی اپنے گھر کے کام کاج میں کسی قسم کی بھی شرم کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہر حالات میں اپنے شوہر کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور جہاں تک سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردے کا تعلق ہے، اللہ اکبر، اس حوالے سے حضور شیخ محقق شیخ عبدالحق مودودی سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مدارج النبوہ میں یہ روایت نقل کی ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ، میری تمام بہنیں سنیں اس بات کو کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا تاکہ کسی نامحرم کی نظر میرے جنازے پر بھی نہ پڑے۔ وہ شہزادی کونین ہو کر یہاں تک وصیت کر جائیں کہ جنازہ رات میں اٹھانا، اور آج سیدہ فاطمہ کی محبت کا دم بھرنے والی میری کوئی مسلمان بہن کہے کہ جناب پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے، حیا تو نظروں میں ہونی چاہیے، نہ میں پوچھتا ہوں کیا تم سیدہ فاطمہ سے زیادہ حیا کرنے والی ہو؟ کیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ آپ کی آنکھوں میں حیا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جب وہ سیدہ ہو کر انہوں نے یہاں تک فرمایا کہ جنازہ رات میں اٹھانا تاکہ نامحرم کی نگاہ جنازے پر بھی نہ پڑے، تو ہمیں تو اور بھی زیادہ پردے کے حوالے سے پابند ہونا چاہیے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہماری خواتین کو پردے کا بھی ذہن دیتی ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، خزانہ جو ہوتا ہے نا اس سے چھپایا جاتا ہے۔ میری بہنوں کبھی بھی آپ اس پر شرمندہ نہ ہو کہ ہمیں پردے کا کیوں حکم دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، خزانہ جو ہوتا ہے اسے چھپایا جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، آپ کو رتبہ دیا ہے، آپ کو مقام دیا ہے۔ کبھی پڑھیں ہسٹری، اسلام کے آنے سے پہلے خواتین کی کیا حالات تھے، کون سا ایسا ظلم تھا جو نہیں ہوتا تھا۔ اسلام کے آنے سے پہلے بعض قبیلے بیٹیوں کو زندہ دفناتے تھے، عورتوں کے حقوق کا استحصال کیا جاتا تھا، لیکن یہ وہ اسلام ہے کہ جس نے بیٹی کو بھی عزت دی، بیوی کو بھی عزت دی، ماں کو بھی عزت دی۔ بیٹی کو رحمت کہا، ماں کے بارے میں کہا کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے، بیوی کے فضائل بیان کیے۔ تو ساری عزتیں جو ہیں یہ اسلام کے صدقے ہیں، دین کے صدقے ہیں۔ تو اسی دین نے ہمیں پردے کا حکم دیا ہے۔ پردہ کریں گی تو انشاءاللہ عزت اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بہت ہی پیاری بات کہی کہ آج کل کی جو خواتینیں کہتی ہیں کہ نظر میں حیا اور پردہ ہونا چاہیے، تو آپ کی جو نظریں تھیں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پاک نہیں تھیں، تو ان کی نظر اتنی پاک تھی لیکن پھر بھی وہ پردہ کیا کرتی تھی۔ تو علامہ صاحب نے بہت ہی پیاری بات کہی، میں ان کی بات سے منتمز ہوں۔ تو آج کی ہماری ٹرانسمیشن پہنچتی اختتام کو، ایسے ہی ہمارا ساتھ بنائے رکھیں، اور اگر آپ کو ہماری ٹرانسمیشن دیکھنی ہے تو ہر شب جمعہ یعنی کہ جمعرات کی رات 11 بجے یہ پروگرام آپ فیس بک اور یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں۔ میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے رونق رمضان وذ زید انصاری، اور فیس بک چینل کا نام ہے زید ظفر انصاری۔ اسی طریقے سے ہمیں سپورٹ کریں اور کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ٹرانسمیشن کیسی لگی، اور اگر کوئی بھی علماء کرام سے سوال ہے تو ہمارے ناظرین وہ بھی سوال بھی کر سکتے ہیں کہ کیا سوال ہے آپ کا، انشاءاللہ آپ کو اس سوال کا ضرور جواب ملے گا۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔